قرآن مجید کی وہ سورت جس کی تلاوت محرم الحرام میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ سورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ محرم الحرام نے اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی وہ سورت جس کی تلاوت محرم الحرام نے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ دعویٰ اگرچہ ہمارے فہم سے بلند ہے، لیکن اس کی روحانی گہرائی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی کلام نے ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے جو بندے کے دل و دماغ، روح و جسم اور دنیا و آخرت سب کو منور کر دیتی ہے۔ انہی میں سے ایک صورت ایسی ہے جسے محرم الحرام نے اللہ تعالیٰ خود پڑھتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر اور بیماروں کو شفا عطا فرماتی ہے، امید کا چراغ جلاتی ہے اور اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو غلطیاں بتانے لگی ہوں، کچھ وجوہات بتانے لگی ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں، آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے آپ ایسی غلطیاں نہ کیجیے گا، اور ایسے 3 کام بتانے لگی ہوں جو آپ نے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانی ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ آپ جو گھر کے اندر رزق کی کمی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، انشاءاللہ فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب ہی رہیں گے۔ ناظرین، اب میں آپ کو غلطیاں بتانے لگی ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ آپ کو ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتی ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی جو ہے، آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہی ہوں، اس کام کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل نہیں، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ اس کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، جب آپ نماز پڑھ لیں اسی جگہ پر جا کر بیٹھ جانا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ادھر ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا، جب آپ کے پاس کوئی آس پاس نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا ہے۔ آپ کی خالی جھولی اس وقت بھر جائے گی جب آپ کمرے کے اندر جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے۔ دروشی تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے، دکان پر پڑھ لیں، اپنے گھروں میں بیٹھے کہیں بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دروشی تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قیامت کے روز مجھ سے سب سے میری قریب یا میری شفاعت کا سب سے حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ دروشی پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھ سے سلامی بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے آپ پر بہت دروشی پڑھتا ہوں تو کتنا دروشی مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ کہا چہاروں حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر دروشی بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر دروشی بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا تہائی؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر دروشی بڑھا دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا سارا دروشی پڑھ لوں، تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر دروشی نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشی نہ بھیجو۔
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب قد سے بڑا، انار سے چھوٹا، سیب سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مروار دیر کی طرح، سونے کے پتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے مختص ہوگا جو میرے اوپر دروشی پڑھتا ہوگا۔ اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ درخت، چرند پرند، عرض یہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں تیرے درود شریف کے بدلے 100 ہار تجھ پر رحمت فرما۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، جب آپ باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھنے کر نماز ادا کر کے درود پاک پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد قرآن پاک کی اس بابرکت سورت مبارکہ یعنی سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کو مکمل توجہ، دھیان اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کی تلاوت کے دوران جب بھی آیت آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو ہاتھ اٹھا کر دل سے کہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ پڑھ کر سورت کی تلاوت مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے والدین، اہل خانہ، رزق، صحت، دولت، اولاد، دشمن کے شر سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ روحانیت، برکت، قربانی اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سورہ رحمان کا وظیفہ انسان کو ان گنت نعمتوں، حاجتوں اور اللہ کی رضا، رحمتوں کا وارث بناتا ہے۔ یہ سورت صرف ایک تلاوت نہیں بلکہ ایک روحانی معاہدہ بندے اور اللہ کے درمیان جو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی ادا کرتا ہے۔ اس عمل کے دوران دل میں یہ تصور کرنا ہے یا اللہ میں تیری اس عظیم صورت کو صرف تیری رضا، تیری رحمت کے حصول، اپنے گناہوں کی معافی، رزق کی کشادگی اور اپنی حاجتوں کے پورے ہونے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ ہم نے تیری رحمت والی صورت پڑھی، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رزق میں برکت دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے دلوں میں تیرا عشق اور ہمارے جسموں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سورہ رحمان کے صدقے اپنی رضا و کرب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔